آخری چٹان مصنف نسیم حجازی. پیش لفظ. آخری چٹان کا مسودہ مکمل ہو چکا تھا. یہ داستان لکھتے وقت میں سوچا کرتا تھا کہ شاید چنگیزی دور کے مورخین نے جن کے بیانات سے میں متاثر ہوا ہوں تاتاریوں کے مظالم بیان کرنے میں مبالغہ آرائی سے کام لیا ہو، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ صرف 1 سال کے بعد میں اپنے گھر کو وحشت و بربریت کی اس آگ کی لپیٹ میں دیکھوں گا جس نے چند صدیاں قبل عالم اسلام کے بہترین شہروں کو جلا کر راکھ کر دیا تھا. چنگیزی دور کا ایک مورخ لکھتا ہے کہ اگر میں تاتاریوں کے تمام مظالم بیان کر دوں تو ڈر ہے کہ آنے والی نسلیں مجھے جھوٹا کہیں گے، اور آج میں محسوس کرتا ہوں کہ مشرقی پنجاب میں وحشیوں کے ایک گروہ کی آنے والی نسلیں بھی اپنے ان اسلاف کے کارناموں کو جھٹلائیں گے جنہوں نے وحشت و بربریت کی تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ کیا ہے. مشرقی پنجاب کے واقعات جس قدر المناک ہیں اسی قدر سبق آموز بھی ہیں. ہم ہندوستان میں اپنی تاریخ کے ایک فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو چکے ہیں. اس مرحلے پر ایک صحیح قدم ہمیں اوج سریا تک اور ایک غلط قدم تحت السرا تک پہنچا سکتا ہے. اگر ہم چاہیں تو مشرقی پنجاب کے شہیدوں کا خون بے بسی کے آنسوؤں سے دھو ڈالیں، اور چاہیں تو اس خون کی روشنائی سے پاکستان کا روشن ترین باب لکھ ڈالیں. ان واقعات سے قوم کے ان درد مندوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے جو اس انقلابی دور میں بھی قوم کے ہر دور کے علاج کے لیے تازہ بیان اور نئی قراردادیں کافی سمجھتے ہیں. اگر کل تک انہیں کوئی خوش فہمی تھی تو آج وہ دور ہو جانی چاہیے. اگر قوت کا جواب منطق سے دیا جا سکتا تو تاتاریوں کا سیلاب بخارا اور بغداد کو نابود کرتا ہوا مصر تک نہ پہنچتا. وہ الفاظ جن کی تائید کے لیے شمشیر نہ ہو کسی قوم کی تقدیر نہیں بدل سکتے، اور وہ قلم جو خون میں تیرنا نہیں سیکھتا تاریخ کے صفحات پر کوئی پائیدار نقوش بنانے سے قاصر رہتا ہے. آخری چٹان ہمارے ماضی کا ایک آئینہ ہے، اور اس آئینے میں ہم اپنے حال کے خود و خال دیکھ کر اپنے مستقبل کو سنوار سکتے ہیں، ورنہ تاریخ شاہد ہے کہ قدرت کسی قوم کی سیاسی غلطیاں معاف نہیں کرتی. آخری چٹان میں قوم کے ان نوجوانوں کو پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنے کندھوں پر پاکستان کی عظیم و شان تعمیر کا بوجھ اٹھایا ہے. پہلا حصہ یوسف بن ظہیر. صحرائے عرب سے اسلام کا چشمہ پھوٹا، اور وہ ریگزار جنہیں صدیوں سے کسی سیاح نے قابل توجہ نہ سمجھا تھا زمانے کی نگاہوں کا مرکز بن گئے. جہالت کی تاریکیوں میں بھٹکنے والی انسانیت جس آفتاب ہدایت کی منتظر تھی وہ فاران کی چوٹیوں سے نمودار ہوا. اس دن جب آمنہ کے لال عبداللہ کے بیٹے اور عبد المطلب کے پوتے کا نام محمد تجویز کیا جا رہا تھا، مصور فطرت دنیا کے نقشے میں ایک نیا رنگ بھر رہا تھا. قدرت اقوام عالم کی رہنمائی عربوں کو سونپ رہی تھی، اور مورخ تاریخ عالم کا ایک نیا باب لکھ رہے تھے. رحمت کے فرشتے غلامی اور جہالت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی مجروح انسانیت کو حریت اور اخوت اور مساوات کا سبق دے رہے تھے. عرب کے صحرا نشین لات و حبل کو توڑ کر اٹھے اور دنیا پر رحمت کی گھٹا بن کر چھا گئے، اور ان کے لوہے نے ہر لوہے کو کاٹا. ان کی تہذیب، تمدن اور اخلاق نے ہر تہذیب، ہر تمدن اور ہر اخلاق پر فتح حاصل کی. انہوں نے دنیا سے فساد کے درخت کی جڑیں کاٹی اور باغ آدم میں اپنے خون سے صلح و امن کے درخت کی آبیاری کی. کفر کی تاریکیاں دوپہر کے سائے کی طرح سمٹ رہی تھیں. کیسر و کسرا کے استبداد کے محل مسمار ہو چکے تھے. غازیان اسلام کی فتوحات کا جھنڈا ایک طرف کوہ البرز کی برفانی چوٹیوں اور دوسری طرف افریقہ کے تپتے ہوئے ریگزاروں میں لہرا رہا تھا. ان کے گھوڑے بیک وقت مشرق میں ہندوستان اور مغرب میں اسپین کے دریاؤں کا پانی پی رہے تھے. 1300 برس کے بعد آج بھی ایک مورخ حیران ہو کر یہ سوال کرتا ہے کہ عربوں کے گھوڑوں کی رفتار غیر معمولی تھی یا قدرت نے ان کے سامنے زمین کو سمٹنا سکھا دیا تھا. یہ ایک انقلاب تھا، ایک روشن انقلاب. قدرت نے عرب کے ریت کے ذروں کو ستاروں کی چمک عطا کی اور انہیں دنیا کے تاریک ترین گوشوں میں بکھیر دیا. لیکن 600 سال کے بعد ایک اور انقلاب آیا، ایک تاریک انقلاب. شاید اسلام کے چراغ نے جس تاریکی کا کئی صدیوں تعاقب کیا تھا چاروں اطراف سے سمٹ کر صحرائے گوبی میں پناہ لے چکی تھی. شاید اس آگ کی چنگاریاں جسے عرب کے پانی سے بجھایا جا چکا تھا صحرائے گوبی کی ٹھنڈی ریت میں دب کر سلگ رہی تھی، اور 600 برس سے اس انتظار میں تھی کہ خرمن اسلام کے محافظ کب سوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ خرمن اسلام کے محافظ ایک مدت سے اونگ رہے تھے، اور کفر کی آگ 600 برس کے لیے دبی رہی کہ قرون اولیٰ کے مجاہدین کی داستانیں اس کے لیے پانی کے چھینٹوں کا کام دیتی رہیں.
دشمنان اسلام کی دولت عباسیہ کے کھوکھلے محل بھی اس قوم کے ناقابل تسخیر قلعے دکھائی دیتے تھے جس کے اسلاف نے پہلی صدی ہجری میں دنیا کے بڑے بڑے جابر بادشاہوں کے تاج اپنے پیروں تلے روند ڈالے تھے۔ تقریباً 600 سال کے بعد جبر و استبداد کی وہ ہوس جو روم و ایران کے ستوت کے کھنڈروں میں سو رہی تھی، صحرائے گوبی کی ایک چرواہے کے وجود میں نمودار ہوئی۔ اس چرواہے کا نام تموجن تھا، بعد میں وہ چنگیز خان کے نام سے مشہور ہوا۔ دنیا کا وہ فاتح جس کے اقبال کا سفینہ خون کے دریا میں تیرتا تھا، جس کے مقدر میں ظلمت کے طوفانوں کی رہنمائی تھی، اسی چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا کے وحشی قبائل ایک آندھی کی طرح اٹھے اور تہذیب کا ہر چراغ بجھاتے ہوئے دنیا کے چاروں طرف چھا گئے۔ 600 برس قبل جو بادل صحرائے عرب سے نمودار ہوئے تھے، انہوں نے باغ آدم پر رحمت کے موتی نچھاور کیے تھے، لیکن 600 برس بعد صحرائے گوبی سے جو آندھی نمودار ہوئی، اس میں بادلوں کے بجائے پھٹے ہوئے آتش فشاں پہاڑوں کا دھواں تھا، اور اس دھوئیں کے بادلوں کے لحاف میں اس آتشی مادے کا بے پناہ سیلاب تھا جو شہروں اور بستیوں کو جلاتا ہوا گزر گیا۔ بابل، نینوا اور پومپیائی کے کھنڈر دیکھ کر انسان کی روح قدرت کے جن تخریبی عناصر کی ہمہ گیری کا اعتراف کرتی ہے، وہ تاتاریوں کے آتشی طوفان کے سامنے بے حقیقت بن کر رہ جاتے ہیں۔ مہذب دنیا کے لیے چنگیز خان کی افواج کا طریق جنگ بالکل نیا تھا۔ دنیا ان کے لیے ایک وسیع شکار گاہ تھی۔ خانہ بدوش تاتاریوں کے پاس گھوڑوں کی کمی نہ تھی۔ بھیڑ بکریوں کے علاوہ وہ گھوڑوں کے گوشت اور دودھ پر گزارا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ جنگل کے ہر جانور کا گوشت کھا جاتے تھے۔ صحرائے گوبی میں شہروں اور بستیوں کا نام نہ تھا۔ اگر کہیں بارش ہو جاتی تو یہ خانہ بدوش وہاں جا نکلتے، اور جب تک ان کے مویشی گھاس کا آخری تنکا تک نہ چر لیتے وہ وہیں رہتے، اور پھر جب کوئی مسافر یہ پیغام دیتا کہ فلاں مقام پر بارش کے چند چھینٹے پڑے ہیں تو وہ ادھر کا رخ کر لیتے۔ بعض اوقات نئی چراگاہوں کی تلاش میں ایک قبیلے کی دوسرے قبیلے سے مٹھ بھیڑ ہو جاتی، اور طاقتور اپنے کمزور حریف کے مویشیوں پر قابض ہونے کے علاوہ اس کے زن و مرد کو بھی غلام بنا لیتا۔ اس لیے کمزور قبائل اپنی حفاظت کے لیے متحد ہو کر کسی طاقتور آدمی کو اپنا امیر بنا لیتے تھے۔ سردیوں میں شمال کی سرد ہواؤں سے یہ تمام علاقہ کوہ زمہریر بن جاتا تھا۔ ریت کے تودوں پر برف کی چادر بچھ جاتی۔ چارہ نہ ہونے کی وجہ سے مویشیوں کا دودھ سوکھ جاتا، اور وہ گرمیوں کے بچائے ہوئے خشک گوشت پر گزارا کرتے۔ کبھی کبھی تیز آندیاں ان کے خیمے اڑا کر لے جاتی اور ان کے مویشیوں کو ادھر ادھر کر دیتی۔ فطرت کے ساتھ ایک دائمی جنگ نے ان لوگوں کو حد درجہ جفاکش بنا دیا تھا۔ وہ کئی کئی دن تک گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھ سکتے تھے اور کئی کئی دن بھوکے رہ کر لڑ سکتے تھے۔ چنگیز خان نے بڑے بڑے سرداروں کی سرکوبی کرنے کے بعد انہیں اپنا متی فرمان بنا لیا۔ پھر خانہ بدوش تاتاریوں کے سامنے ان ممالک کے نقشے پیش کیے جہاں لہلہاتے باغات، سرسبز کھیتیاں اور سدا بہار چراگاہیں تھیں۔ لوٹ مار کی ہوس نے تمام خانہ بدوشوں کو چنگیز خان کے جھنڈے تلے جمع کر دیا۔ تاتاری ہمسایہ ممالک پر بھوکے عقابوں کی طرح جھپٹتے، اور وہ اقوام جنہیں پرامن زندگی نے تن آسان بنا دیا تھا ان کے حملوں کی تاب نہ لا سکتی۔ چند برس میں چنگیز خان کی افواج شمال اور مشرق کے کئی ممالک پر قبضہ کر چکی تھیں۔ ہمسایہ سلطنتیں ان کی فتوحات کی رفتار پر حیران تھیں۔ وہ ایک ایک دن میں کئی کئی منازل طے کرتے اور بیک وقت کئی مقامات سے دوسرے ممالک پر یلغار کر دیتے۔ ان ممالک کی افواج حملہ آوروں کو روکنے کے لیے کسی ایک سرحد پر جمع ہوتی، چنگیز خان کی فوج کا ایک حصہ ان کا مقابلہ کرتا اور باقی افواج مخالف سمتوں سے ملک میں داخل ہو کر شہروں اور بستیوں پر قبضہ کر کے سلطنت کا تمام نظام مفلوج کر دیتی۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا کہ کسی ملک کا سپہ سالار تاتاریوں کی پیش قدمی سے باخبر ہو کر ان کا راستہ روکنے کے لیے سرحد پر پڑاؤ ڈال دیتا۔ اس کے جاسوس اسے ہر روز یہی خبر دیتے کہ حملہ آوروں کا رخ اسی طرف ہے، لیکن ایک صبح کوئی ایلچی یہ پیغام لے کر آ جاتا کہ چنگیز خان کی باقی افواج نے دوسری سرحد عبور کر کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا ہے۔ تاتاریوں کی حیرت انگیز کامیابی کا راز ان کی رفتار میں تھا۔ وہ گھوڑوں کی ننگی پیٹھ پر سواری کرتے تھے۔ ہر سوار کے ساتھ کئی کئی گھوڑے ہوتے تھے۔ جب ایک گھوڑا تھک جاتا تو سوار دوسرے گھوڑے پر بیٹھ جاتا۔ یلغار کے وقت سوار کو اگر بھوک محسوس ہوتی تو وہ گھوڑے کی پیٹھ پر زخم کر کے ان کے خون کے چند گھونٹ چوس لیتا۔ لمبے سفر میں بھی تاتاری اپنے ساتھ بہت تھوڑا سامان رسد اٹھاتے تھے۔
جنگل میں وہ فالتو گھوڑے کھا لیتے اور راستے کے شہروں اور بستیوں سے مویشی چھین لیتے۔ اگر کسی شہر کے باشندے مزاحمت کے بغیر ہتھیار ڈال دیتے تو تاتاری صرف ان لوگوں کو قتل کرتے جنہیں سپاہیانہ خدمت کے قابل سمجھا جاتا تھا۔ تاہم ہر سپاہی مفتوح قوم کی عورتوں کی بے حرمتی کو اپنا حق سمجھتا تھا۔ اگر کوئی شہر مزاحمت کے بعد فتح ہوتا تو مکانوں کو آگ لگا دی جاتی اور مکینوں کو قتل کر دیا جاتا۔ ہر فوج کا جرنیل اپنے سپاہیوں کو فتح کی یادگار تعمیر کرنے کا حکم دیتا اور تاتاری سپاہی نوجوانوں کے علاوہ بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کے سر کاٹ کر مینار بنا دیتے۔ پھر جس فوج کا مینار سب سے زیادہ بلند ہوتا اس کے افسروں اور سپاہیوں کو چنگیز خان شاباش دیتا۔ بعض اوقات دو سپاہیوں میں اس بات پر جھگڑا بھی ہو جاتا کہ تمہارا مینار اندر سے کھوکھلا ہے ورنہ آج میری فوج نے زیادہ سر کاٹے ہیں۔ یہ وہ قوم تھی جس کے ہاتھوں عالم اسلام کی عبرت ناک تباہی مقدر ہو چکی تھی۔ اس عالم اسلام کی تباہی جو انتشار اور لامرکزیت کی آخری حد تک پہنچ چکا تھا، ان مسلمانوں کی تباہی جو غفلت کی نیند سو رہے تھے، جو احکام الہی پر عمل پیرا ہونے کی بجائے اپنی خواہشات کے مطابق اس کی تعویلیں گھڑنے کے عادی ہو چکے تھے۔ ان کے پاس آدھی دنیا کو فتح کرنے والے اسلاف کی تلواریں اب بھی تھیں، لیکن اسلاف کا ایمان نہ تھا۔